دوستو آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے محفل میں آتے ہی لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور محفل پر اس کا روب سب سے زیادہ پڑتا ہے اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. ہر کوئی ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتا ہے. ہر کوئی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وہ کچھ بولے. سب ہی اپنی باتیں چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ہر کسی کو اس کا دیوانہ بنا دیتا ہے؟ اور اس کا نام ہے پاور آف سائلنس. جی ہاں دوستو، ایسے لوگ بہت کم بولتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت کم بولنا شروع کر دیں گے. کیونکہ آپ یہ جان جاؤ گے کہ زیادہ بول کے آپ اپنی ویڈیو کو کتنا کم کر دیتے ہو. اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی ایسا انسان، اگر آپ بھی اپنی پرسنالٹی کو دلکش بنانا چاہتے ہو تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور لائک اور سبسکرائب کا بٹن نہ بھولیں. نمبر 1، they focus on listening. خاموش لوگ بہت اچھے لسنر ہوتے ہیں. وہ ہر کسی کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ مسائل کے بہت سے حل ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو سن کر بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور جو انسان ہر وقت اپنی سناتا رہتا ہے اور دوسروں کی نہیں سنتا، ایسے لوگوں سے لوگ بہت زیادہ دور بھاگ جاتے ہیں. لیکن جو بولتا کم اور سنتا زیادہ ہو، لوگ اس کے دیوانے بن جاتے ہیں. نمبر 2، they observe more. خاموش لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت اچھی طریقے سے آبزرو کرتے ہیں. یعنی وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بڑے اچھا سے مشاہدہ کرتے ہیں، جس سے بہت زیادہ بولنے والے لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اور یہ عادت خاموش لوگوں کی ویلیو بڑھانے میں مدد دیتی ہے. وہ دوسروں کو دیکھ کر ان کی شخصیت کے بارے میں جان جاتے ہیں کیونکہ ان کی مشاہدے کی حس بہت تیز ہوتی ہے. نمبر 3، they don't feel their hand to song. خاموش لوگ اپنی کاش کو بڑے اچھے سے کھلتے ہیں. یعنی اگلی چال ان کی کیا ہوگی، اس بات کا اندازہ کوئی اگلا شخص نہیں لگا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان کا مخالف ان سے کبھی بھی نہیں جیت سکتا. اور جو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ بہت ہی جلد اپنے سارے راز لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اس لیے ان کے اگلی چھال کے بارے میں سامنے والا شخص بہت ہی جلدی سے سمجھ جاتا ہے اور انہیں مات دے دیتا ہے. نمبر 3، they avoid unnecessary conflicts. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتا ہے. وہ لوگ جو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ہر وقت لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، اور جبکہ وہی ایک خاموش شخص جھگڑوں کے بجائے اپنے کام پر فوکس دیتا ہے اور ہمیشہ دوسروں سے زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. نمبر 5، they are mysterious. خاموش لوگ بہت پراسرار ہوتا ہے اور یہی چیز لوگوں کو متناقض کی طرح کھینچتے ہیں اور ہر کوئی ان کے قریب ہونا چاہتا ہے اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. وہ ایک پہیلی کی طرح ہوتا ہے جسے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. اور جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں لوگ ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، انہیں ایک ناکارہ اور فضول انسان سمجھتے ہیں. they don't waste words. خاموش لوگ اپنے الفاظ کی قیمت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. وہ اپنے الفاظ کو ہر جگہ ضائع نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے جب وہ کسی محفل میں ہوتے ہیں ہر کوئی ان کے بولنے کا انتظار کرتے ہیں. یعنی ان کے الفاظ کی ایک اچھی ویلیو ہوتی ہے. they let their work speak for itself. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے کام سے جواب دو. خاموش لوگ کبھی بھی اپنی زبان سے اپنی تعریف نہیں کرتے بلکہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جو دوسروں کو ان کی تعریف پر مجبور کرتے ہیں. نمبر 8، they build trust and respect. اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جو لوگ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں ان کے تعلقات بہت مضبوط ہوتے ہیں. ان کی عزت کرتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو کسی کے دل میں اتارتا ہے اور یا کسی کے دل سے اتارتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو کم بولنا سیکھیں.